اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ میں ہمارے دیسی لوگ اور اسپیشلی پاکستانی ان میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، لیکن جو لوگ بہت جلدی ملینئر بن جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ ان کے بیک گراؤنڈ میں جب انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں پہ وہ منکی بزنس میں انوالو ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ اللیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں۔ اتنی جلدی امریکہ میں دیر ہے اندیر نہیں، اینڈ اسکائی از دا لمٹ، لوگ پیسے بناتے ہیں، لیکن اتنی جلدی ملینئر بننا وہ اتنی آسان بات نہیں ہے امریکہ میں کہ ہم دیسی لوگ آ جائیں ان کے ساتھ کمپٹیشن کریں اور یہ لوگ 10 سال میں بزنس میں جو ہے تو 10 ملین نہیں کماتے اور ہم 10 سال میں جو ہے 100 ملین کما دیں۔ کافی سٹوریاں ہم نے یہاں بیان کی ہیں، کوئی دیسی لوگ جنہوں نے $68 ملین کا فراڈ کیا پکڑے، کسی نے $100 ملین کا فراڈ کیا وہ پکڑے گئے ہیں۔ ابھی ایک نئی سٹوری جو آ گئی ہے چند دن پہلے، وہ ہے بروکلن میں ایک پاکستانی جس کا نام ہے پرویز صدیقی اور اس کی بیوی کا نام ہے شازیہ بی بی۔ انہوں نے اسکیم چلایا تھا اور بہت جلدی انہوں نے $38 ملین کما لیے۔ ملین کو سوچیں، امریکہ میں $1 ملین کمانا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ $38 ملین کما لیے، اور یہ پاکستانی کمیونٹی میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے۔ آف کورس جو آدمی وہاں پہ آ کے فنڈز دیتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، وہاں کمیونٹی میں جو ایکٹیویٹی ہوتے ہیں اس کو اسپانسر کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا پاکستانی ہے۔ ان کو کیا علم کہ پیچھے سے وہ کیا کر رہا ہے، کیا ایلیگل ایکٹیویٹیز وہ کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن گورنمنٹ ہمیشہ ثابت کرتی ہے، گورنمنٹ کسی پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے، کسی کو اریسٹ کرنے سے پہلے وہ بڑی انویسٹیگیشن کرتی ہے، کئی سال تک انویسٹیگیشن کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ آدمی کیا کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں جا کے وہ تمام پورے کے پورے گروپ کو پکڑ لیتی ہے۔ انہوں نے بروکلن نیو یارک میں ایک سینٹر کھولا تھا، ڈے کیئر سینٹر، جس کا نام تھا آشیانہ، اور یہ کیس چل رہا تھا 2015 سے 2019 تک، لیکن وہ ابھی پکڑے گئے ہیں کیونکہ میں نے بتایا نا کہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس میں کافی لینتھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ یہ کیا کرتے، امریکہ میں ڈے کیئر سینٹر کی بہت بڑی بزنس ہے، کیونکہ ڈے کیئر سینٹر میں اکثر لوگ جو جاتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں یا سینئر سٹیزن ہوتے ہیں، ان کے پاس میڈیکیڈ کا کارڈ ہوتا ہے، اور میڈیکیڈ کے کارڈ پہ جا کے وہ اپنا علاج کرتے ہیں اور ان سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، اور پھر جہاں پہ ان کا علاج ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کو بل بھجوا دیتے ہیں۔ اور میرے 50 سالہ زندگی میں امریکہ میں نے ایک اچھے سے، جس کو میں ریلیٹیو بھی کہہ سکتا ہوں، دوست بھی کہہ سکتا ہوں، ابھی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس نے کافی عرصہ پہلے، تقریباً 20 سال پہلے، یہ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانے وقتوں سے یہ فراڈ چلتا آ رہا ہے، لیکن اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا، یا وہ کہ امریکہ مالدار ملک ہے، کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ اب ٹرمپ کے وقت پہ ان پہ ایکشن لیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو جلدی جلدی پکڑ رہے ہیں۔ اس نے بھی، جو ہمارا جاننے والا تھا، اس نے ملینز آف ڈالر بنائے، اور اس کی بھی ایک لیبارٹری تھی، ایسا ہی کام کرتا تھا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جاتے ہیں، غریب علاقے میں جاتے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں ان کے پاس میڈیکیئر کارڈ ہوتے ہیں، اپنی سیلز مین بھجواتے ہیں، ان سے کہتے ہیں جی آپ، کیونکہ میڈیکیئر کارڈ پہ آپ کیش نہیں لے سکتے، آپ صرف ڈاکٹر سے جا کے اپنی علاج کروا سکتے ہیں۔ ہاں، وہ اگر آپ کے پاس فوڈ اسٹیمپ کا کارڈ ہو، اس پہ آپ کچھ گروسری وغیرہ خرید سکتے ہیں، اس میں بھی لوگ کافی فراڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ میڈیکیڈ والے کے پاس جاتے ہیں، جی آپ پاس کارڈ ہے، ہاں جی ہے جی، پیسے ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں، بھائی یوں کریں، آپ آئیں اور اپنے کارڈ کے ساتھ ہمارے سینٹر پہ آ جائیں، یا کارڈ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو مہینے کے 500 یا 1000 دیں گے۔ ان کے لیے بڑی رقم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان سے کارڈ لے کے آ کے اپنے، یا ان کو خود لے آتے ہیں اپنے ڈے کیئر سینٹر میں، ان کے بل بنا دیتے ہیں، ہم نے ان کی یہ ٹریٹمنٹ کیا، وہ ٹریٹمنٹ کیا، اتنے دن یہ رکھا، وہ ہزاروں کے لحاظ سے بل بنا کے گورنمنٹ کو بھجوا دیتے ہیں، گورنمنٹ پے کر لیتی۔ اب ان لوگوں نے بھی کافی سیلز مین رکھے ہوئے تھے، ان کو ان علاقوں میں بھجوا دیتے، اور وہ میڈیکیل کارڈ، باسی لوگ تو ان کے آشیانہ میڈیکل وہ ایڈلٹ سینٹر میں آئے ہی نہیں تھے، باہر سے ان سے کارڈ لے کے، ان کا نمبر لے کے، انفارمیشن لے کے، پیسے دے دیے، آ کے اندر جا کے انہوں نے کمپیوٹر میں ڈال دیا کہ ہم نے ان کا علاج کیا ہے، یا ان کو یہاں پہ ہم نے سروس پرووائڈ کی ہے۔ اور پھر وہ لوگ
جن سے آپ کارڈ لے کے پیسے دیتے ہیں، پھر وہ ہر مہینے انتظار میں ہوتے ہیں آپ کے کہ کب آئے گا کہ ہمیں پیسے مل جائیں. تو بڑی خوشی سے وہ آپ کو خود ہی کال کریں، جی کب آؤ گے مجھے پیسے دے دو. تو یہ لوگ ایک سسٹم بن گیا تھا، ہر مہینے جا کے لوگوں سے کارڈ لیتے اور گورنمنٹ کو بل بناتے بناتے انہوں نے $38 ملین کمائے ہیں ان 4-5 سالوں میں. تو آپ سوچیں کتنے پیسے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پرویز صدیقی صاحب جو ہے، اس کی نیو جرسی میں تقریباً 17 فارمیسیز تھی جو اس نے تسلیم نہیں کہ میرے کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اس کی بیوی نے، شازیہ نے تسلیم کر دیا کہ 2 فارمیسیز ہیں وہاں پہ، ایک کو بیچ دیا، ایک ابھی بھی ہے. اور ان کے مختلف قسم کی پراپرٹیز ہیں امریکہ میں، ریزیڈنشل کمرشل پراپرٹیز ہیں. وہاں جا کے پیسے انویسٹ کیا، کافی پیسوں کو کسی اور طریقے سے ملک سے باہر بھجوا دیا. اب ان کو پرویز صدیقی اور شازیہ بیوی کو ان کو اریسٹ کر کے ان کے ساتھ 8 اور لوگ بھی ہیں جو کام کرتے تھے، ان کو بھی کافی پیسے دیا کرتے تھے کہ اس کیس میں شامل ہو جائیں. اور ایسے کچھ ڈاکٹر بھی ہیں جو ان کو مریض بھجوا دیتے تھے میڈیکیٹ کے، ان کو بھی کمیشن دیتے. سب کو اریسٹ کرتی ہے. اب کیا بنے گا یہ تو آپ قانون ہی جانتے ہیں کیا بنے گا. لیکن ان لوگوں کو اچھی طرح سے علم ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ امریکہ میں ایک بہت ماہر قانون دان کو پیسے دے کے، وکیل کو، اس کو آپ ہائر کر سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یو کین گیٹ اوے ود مرڈر. آپ آسانی سے اس جرم سے نکل سکتے ہیں، یا آپ پہ کوئی فائن ہو جائے. کیا فائن ہوگا ان پہ؟ ان کو علم ہے اچھی طرح سے کہ تھوڑا بہت فائن ہو جائے گا، یا جیل سینٹنس ہو جائے گی، یا اگر وکیل ہمارا اچھا ہے وہ کوئی پلی بارگین کر لے گا، ہم پہ پروبیشن ہو جائے گا، اور پیسے تو ہم نے بنا ہی لیے ہیں. لیکن اس سے ہماری کمیونٹی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب یہ سٹوری وائرل ہوتی ہے، اور یہ بھی ہوئی ہے نیو یارک پوسٹ میں، اس کے بعد یہ ٹی وی پہ نکل آئی ہے، یوٹیوب پہ چلی ہے، یہ ٹک ٹاک پہ چلی ہے، تو ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، جتنی بھی امریکن ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں سب فراڈ میں ہیں. جو بھی آدمی اچھی سی گاڑی میں جاتا ہے کہ یہ فراڈ کیا ہوگا. یہ ہماری حالت رہ گئی ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. اللہ ہم کو یہ توفیق دے کہ امریکہ میں آ کے ہم ایمانداری سے اپنا پیسہ کمائیں، اور جو بدنامی کمیونٹی پڑتی ہے اس میں ہم نہ پڑیں. ویڈیو کو شیئر کریں. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.